اللہ کے نام پہ خرچ تو لوگ کرتے ہیں، لیکن کیا خرچ کرتے ہیں؟ کچھ بھی دے دیا، کچرا کوالٹی دے دی، جو اپنے کو پسند نہیں اٹھا کے دے دیا۔ اب میں بہت دور نہیں لے جاتا، آپ کو بہت قریب لا کے سمجھاتا ہوں۔ خود کے لیے جو کھجور افطار کے لیے رکھتے ہیں نا، وہ قیمتی رکھتے ہیں، بانٹنے کے لیے سستی والی لیتے ہیں۔ یہ میں بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ اگر وہی کھجور ہمارے دسترخوان پر وہ رکھتی جائے نا تو ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں کھائیں گے۔ لیکن ہم کہتے نہیں 10 درجن 10 کلو 50 کلو وہاں کھجور بیچ دو۔ ارے بھائی اتنا ریٹ اور سستی والی بتا۔ یہاں آ کے گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ اسی کو قرآن نے مینشن کیا ہے 4 پارے کی ابتدائی آیت میں۔ ہم جو ہے وہ پاسنگ مارکس تک بھی نہیں پہنچ پا رہے، نہیں پہنچ پا رہے، اس لیے بہت کچھ دے کر کے بھی وہ ہم کو ریٹرن نہیں ملتا جس کی ہم توقع کرتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ نیکی کو ہرگز تم پہنچ ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان نہ کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو گڑبڑی وہیں ہو جاتی ہے جہاں پر ہم خدا کے لیے جب دینے کی بات آتی ہے تو سستا ڈھونڈتے ہیں، اور اپنی جب بات آتی ہے تو مہنگا ڈھونڈتے ہیں۔ یہی گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ جو خود کو سب سے زیادہ پسند چیز ہوتی تھی وہ اللہ کے نام پر دیتے تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں تو دماغ کے دریچے کھل جائیں گے۔ کیوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی کا ایک مشت جو خیرات کرنا غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا، دونوں اکول نہیں ہو سکتا۔ کہاں ایک مٹھی جو اور کہاں 5 کلومیٹر کا یہ جبل احد، اس کے برابر بھی اگر کوئی غیر صحابی سونا خرچ کرے تو صحابی جو ایک مشت جو خیرات کرتے ہیں اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ صحابی کوئی کام اپنے لیے کرتے ہی نہیں تھے، جو بھی کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو خود کو پسند ہوتا وہ اللہ کے نام پر دیتے تھے۔ آج میں ایک بہت بڑی فکر آپ کو دے رہا ہوں، میں صرف کھجور تو ایک مثال کے طور پر آپ کو بتایا۔ اب یہاں کریکشن کرتا ہوا چلو، ضروری نہیں کہ آپ 50 آدمیوں کو 10 کھجوریں دو، نہ، بھلے سب کو ایک ایک ملے، لیکن وہی کھجور دو جو آپ کو پسند ہے۔ میں اپنی کوئی ہوشیاری جتانے کے لیے یا بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں، وہ عبدالستار یہیں کے مقتدی ہمارے دوست مرحوم فاروق بھائی کے صاحبزادے جو کھجور کا کام کرتے ہیں، میں نے ان سے بھی کھجور منگوائی تقسیم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو، تو وہی کھجور منگوائی جو مجھے پسند ہے، اور میں خود اپنے دسترخوان پر شوق سے کھاتا ہوں، بلکہ پوچھ کر میں نے کھجوریں لوگوں سے جن کو مجھے بھجوانی تھی، کون سی کھجور آپ پسند کرتے ہیں، تو جیسے جیسے بتایا گیا اسی کے اعتبار سے آرڈر دے کر میں نے کھجور منگوائی اور تقسیم کروائی۔ تو یہ جو ایک سسٹم ہے نا، 50 آدمیوں کو پہنچ جائے، 500 دسترخوان پہ افطار کرنے اتنا ثواب ملے گا۔ ارے بھائی پہلے قرآن سے سمجھو تو صحیح کہ تم جو دے رہے ہو وہ کیا دے رہے ہو۔ جو تمہیں پسند نہیں وہ دے رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں اور اللہ قبول کر لے گا۔
جو تم تمہارے لیے قبول نہیں کرتے ہو تو اللہ کے لیے اللہ کہاں سے قبول کرے گا؟ بلکہ ایمان کامل مومن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. ایمان ہی کی نفی فرما دی، ایمان ہی کی نفی فرما دی. تو یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نام پہ جب دینا ہو اور نیکی حاصل کرنے کی غرض سے دینا ہو، تھوڑا دو، 10 کی جگہ پہ 2 لوگوں کو دو، وہ جیسا پسند کرتے ہوں ویسا دو. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، آپ اگر باسمتی کھانے کے شوقین ہیں تو کوئی کولم چاول کھانے کا شوقین ہوتا ہے، لیکن اسے اسی میں اچھا لگتا ہے، کہتا ہے باسمتی مت بھیجنا گیس ہو جاتا ہے. ایسے ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سامنے سے ہم کو کہتے ہیں کہ باسمتی والا مت بنا کے بھیجنا یار، اس سے گیس ہو جاتا ہے، ہم کو کولم چاول بھیجنا. تو کولم باسمتی سے سستا آتا ہے. اگر وہ بندہ پسند کر رہا ہے آپ دیجیے اسے، کوئی پرابلم کی بات نہیں، جو اسے پسند ہو وہ کھلائیے. لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کم دو لیکن اچھا دو، کم کھاؤ لیکن اچھا کھاؤ. کوانٹٹی مت دیکھو، اللہ کی نظر کے اندر کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہوتی ہے. ہم نے کوانٹٹی کی فکر کی، ثواب کے اعتبار سے بیپاری ہے نا، 500 لوگ افطار کریں گے تو اتنا ثواب مل جائے گا. ارے بھائی ثواب کے درجے تک پہنچے گا تب ملے گا نا. پھر آگے کتنی بڑی تنبیہ قرآن نے کی، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو چیز بھی تم خرچ کر رہے ہو اللہ کے نام پہ، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ سب جاننے والا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں کہ تم گھٹیا چیز دے رہے ہو اللہ کے نام پہ یا اچھی چیز دے رہے ہو. تو یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن کے اندر رکھنے کی ہے کہ اللہ کے نام پہ جو اپنی پسندیدہ چیزوں سے قربان کرو. ہم تو مدرسے میں پڑھنے آنے والے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں تو گھر میں جو سب سے زیادہ کند ذہن ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو، اور جو بچہ تھوڑا ذہین ہوگا بولے اس کو ڈاکٹر بناؤ. عجیب کیفیت، یعنی ہر گھٹیا چیز اللہ کے نام پہ تو بس. اور جس خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا آج شب وصال ہے، ذرا دیکھیے انہوں نے کیا کیا قربان کیا. ایک چیز بھی دیتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ چیز ہلکی ہے، بلکہ یہ دیکھا جو سب سے پسندیدہ چیز ہے اسے اللہ کے نام پہ لوٹا دیا. اور پھر ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو کچھ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں یار ایک عجیب ظالم آدمی ہے یار، اس نے شکریہ بھی نہیں بولا، میسج بھی نہیں کیا تھینک یو کا. لیکن قربان جائیے خاتون جنت کی عظمت پر، بھوکے رہ کر سائلوں کو کھلایا. اور سائلوں نے جب کہا کہ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو صاف لفظوں میں کہا کہ نہیں، ہمیں اس کی کوئی حاجت تھی کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. ہم نے تو تم کو اللہ کے لیے کھلایا ہے اور ہمارا کوئی مقصد اس کے اندر نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، نیکی کر کے انسان سے اجر کی توقع نہ رکھو. یہ اس چیز کو ذہن میں رکھو ہمیشہ. کسی سے بھی بھلائی کرو تو اس سے بدلے کی امید مت رکھو. بھلائی کسی سے بھی کرو، امید اپنے رب قدیر سے رکھو.
یہ خاص نقطہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے گا. جہاں آپ نے اس سے امید رکھی گویا آپ نے اس سے دنیا ہی میں اپنی نیکی کا بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا. اب یہاں بہت اہم واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ہم کبھی کبھی کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا، مولا میں نے وہ نیکی بھی کی تھی، وہ نیکی بھی کی تھی، اس کے صدقے میں تو مصیبت دور کر دی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں، خاص میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک ہمارے بہت قریبی ہیں جن کو اللہ نے لاک ڈاؤن سے پہلے اتنا نوازا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. آج وہ سخت بیچارے امتحان میں آ چکے ہیں. تو جب امتحان میں آئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ حضرت میں اتنے غریبوں کو دیتا تھا، نہ میں یہ کرتا تھا، نہ میں وہ کرتا تھا، نہ مجھ پر اتنی مصیبت کیوں؟ آدمی کے ذہن میں بات آتی ہے، اس کے صدقے میں تو اللہ کوئی کرم کر دیتا. بات اس کی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک واقعے سے سبق سیکھیں. بہت ضروری ہے یہ واقعہ ذہن میں رکھنا. ایک ولی کامل سخت امتحان میں آ گئے. ایسی مصیبت آئی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. توڑ ڈالی اس بزرگ کو، ٹوٹ گئے پورے، اتنے ٹوٹ گئے جس کی کوئی انتہا نہیں. بہت ٹوٹ گئے وہ. اورات و وظائف پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن مصیبت جانے کا نام نہیں لے رہی. بس ایک دن ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی، اور وہ بات کیا آئی کہ نیکیاں تو اللہ نے بہت کروائی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کون سی نیکی اللہ نے پسند فرمائی اور قبول کی ہے. بس غار والی حدیث یاد آ گئی بخاری شریف کی کہ 3 لوگ غار کے اندر پھنسے تھے. غار کے اندر گئے بارش کی وجہ سے، اور آ کر کے چٹان گری اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. اب ان کو نکلنے کی کوئی سبیل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے دعا کی. تو ہر ایک نے ایک عمل کے وسیلے سے دعا کی. جو انہوں نے صرف اللہ کے لیے کیا تھا، اس ایک عمل کے وسیلے سے دعا کی، چٹان ہٹ گئی. انہیں وہ حدیث یاد آ گئی. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میری زندگی کا کوئی عمل ایسا جو خاص تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہو اور تجھے پسند آ گیا ہو، اس کے صدقے میں اس مصیبت کو دور فرما دے. بس ابھی انہوں نے یہ دعا کی اور مصیبت گئی، فوراً مصیبت گئی. جیسے ہی ایک مصیبت گئی، دوسری مصیبت کا تصور ان کو بے چین کر دیا اور رونے لگے. وہ کسی نے کہا حضور اللہ نے بڑا کرم فرمایا، آپ کی دعا قبول فرما لی، آپ کی مصیبت دور ہو گئی، اور آپ پھر بھی رو رہے ہیں. اب تو مسکرانے کا وقت ہے. اب دیکھیے اللہ والوں کی سوچ. فرماتے ہیں میں نے جو دعا کی نا، اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ جو عمل خاص میں نے تیرے لیے کیا ہو، اس کے صدقے میں مصیبت دور فرما دے. تو اس کا بدلہ تو اللہ دنیا میں دے دیا. اب قیامت میں اللہ کہ تیری کوئی نیکی ہے ہی نہیں، تو وہاں کیا ہوگا؟ میں نے تو اپنا دفتر خالی کروا دیا. یہ ہے اللہ والوں کی سوچ. تو ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں مت طلب کرو، اور ہر نیکی کا اجر دنیا ہی میں مت تلاش کرو. اسی لیے صوفیہ فرماتے نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاؤ نیکی. آپ نیکی کر کے بھول جاؤ گے، لیکن مولا کبھی نہیں بھولتا، وہ بھولنے سے پاک ہے. وہ اس نیکی کو پالتا ہے، اتنا پالتا ہے کہ قیامت میں وہ بندہ جس نے نیکی خاص اللہ کے لیے کی ہوگی، جب وہ اس نیکی کا بدلہ قیامت میں دیکھے گا تو کہے گا مولا اتنی نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھی. تو جواب میں کہا جائے گا وہ ایک کام جو تو نے میری رضا کے لیے کیا تھا نا، میں نے اس کو پالا ہے، اور آج اتنی نیکی کا پہاڑ تیرے سامنے اس کا موجود. یہ اچھا، فطرت میں بھی ایک چیز ہے،
آدمی گناہ چھپاتا ہے، نیکی نہیں چھپاتا۔ اگر رات کو وہ گناہ کیا ہوگا نا، وہ کسی کا فون آ جائے تو یہ نہیں کہے گا کہ میں ابھی گناہ کر کے فری ہوا ہوں، نہیں، وہ چاہے گا کہ اس کا پتہ کسی کو نہ چلے۔ لیکن اگر رات کو اس نے تہجد پڑھی اور اچانک تہجد کے بعد فون آ گیا، ہاں بس میں ابھی مصلی ہی پر ہوں، میں نے ابھی تہجد سے میں فارغ ہوا ہوں، تو نیکی بندہ چاہتا ہے کہ ظاہر ہو جائے، لیکن گناہ چاہتا ہے کہ چھپے۔ اللہ فرماتے نیکی چھپاؤ، انسانوں سے تم چھپاؤ گے، مجھ سے تو چھپی ہوئی نہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم اللہ کے نام پہ چیز خرچ کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔